بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو میرے پاس دو ساتھی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور اس کے ارد گرد۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ وہ شرف ہے جو کسی نبی کو عطا نہ کیا۔ ہر اللہ کے نبی نے اپنے امت کو یہ تعلیم دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، لیکن کسی نے یہ نہ کہا میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سیر میں جو جو مقامات دکھائے ان میں چند ایک مشاہدات کے بارے میں عرض کروں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں ایک ایسے مقام سے گزرا، ایک شخص کو لٹایا ہوا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر لیٹے ہوئے شخص پہ سر پر مارتا، اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی، وہ پتھر اٹھانے جاتا، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا، وہ پتھر پھر دوبارہ مارتا، اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی، وہ پتھر اٹھانے جاتا، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا۔ میں نے پوچھا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے قرآن پاک یاد کر کے بھلایا اور نماز کا تارک تھا، قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، روز محشر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہنیں قرآن پاک یاد کیا تھا پھر بھلا دیا، خدا کی قسم اس سے بڑے خسارے کی بات کوئی نہیں۔ قرآن پاک سینے میں آ گیا، قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن پاک یاد کر لیا اور پھر اس کو بھلا دیا، اس سے بڑے نقصان کی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، رسول پاک نے بتا دیا، جو نماز میں غفلت کرے گا یا قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دے گا، قیامت تک ایک اللہ کا فرشتہ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، جو سر پر پتھر مارے گا اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جائیں گی، وہ پتھر اٹھانے جائے گا، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دے گا، وہ پھر پتھر مارے گا، اس کی سر کی بوٹیاں بکھریں گی، قیامت تک اسے یہ عذاب دیا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، میں ایسے مقام پر گیا، ایک شخص کو اوندا لٹھا رکھا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، وہ اس کی باچھوں میں ڈال کے باچھیں چیرتا چیرتا گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس آنکڑے کو نکال کے بائیں طرف ڈالتا ہے اور چیرتا چیرتا جب گدی تک جاتا ہے تو دایاں طرف سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر دائیں طرف سے چیرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے، میں نے پوچھا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟
عرض کی اللہ کے محبوب یہ آپ کا امتی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، قیامت تک کے لیے اس کی باچھیں چیری جائیں گی، پھر روز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا، بہترین کھانے چنے ہوئے تھے، دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے دیکھا ایسے مرد بھی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، ان کھانوں کو چھوڑ کر وہ مردار کھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس مردار میں سے بدبو آ رہی ہے، وہ روتے بھی ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں، ان کی بیویاں تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر تھے، لیکن عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مرد سے منہ کالا کرتی تھیں، اور یہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے بدکاری کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب یہ ان کا عذاب ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں ایک ایسے مقام پر گیا، ایک تنور جس کا نچلا حصہ کھلا ہوا ہے، اوپر سے تنگ ہے، عورتیں مرد اس میں جلتی ہیں، جب آگ کا الاؤ باہر آتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی باہر آتے ہیں، جیسی آگ اندر جاتی ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہ مرد عورتیں ہیں، اے رسول پاک یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو بدکاری کے لیے آراستہ کرتے تھے، بدکاری کے لیے سنوارا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا گیا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص گوتے کھاتا ہے، وہ ڈوبتا ہے، تیرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا مارتا وہ کنارے کے پاس آتا ہے، کنارے پہ ایک شخص پہلے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب خون کے دریا میں غوطہ کھاتے کھاتے وہ کنارے کے قریب آتا ہے، وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے اور کنارے والا اس کے منہ میں وہ پتھر پھینکتا ہے، وہ اس کے منہ میں جاتا ہے، پیٹ کو پھاڑتا ہوا آگے بڑھتا بڑھتا وہ پتھر باہر نکلتا ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی سود خور ہے، قیامت تک اس عذاب میں رہے گا، پھر روز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں پھر میں ایسے مقام پر پہنچا، ان کے آدھے جسم کالے تھے، سیاہ تھے، بدصورت تھے، آدھے جسم خوبصورت تھے۔ پھر ایک اللہ کے فرشتے نے کہا سامنے رحمت کا دریا بہتا ہے، جاؤ جا کے غسل کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جن کے آدھے جسم بدصورت کالے سیاہ تھے، آدھے جسم حسین تھے، انہوں نے اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگایا، جب باہر آئے سیاہی ختم ہو گئی، بدصورتی ختم ہو گئی، وہ حسین ہو گئے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی تھے، ان سے دنیا میں گناہ بھی ہوئے تھے، اللہ کی اطاعت بھی کی تھی، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے، نیکی کے کام بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ نیکی کے عملوں کی وجہ سے آدھا جسم حسین اور خوبصورت تھا، گناہوں کی وجہ سے آدھا جسم گندا غلیظ اور بدصورت تھا، لیکن اے خدا کے رسول آپ کے یہ امتی تھے، اپنے گناہ پہ نادم ہو گئے تھے، اپنے گناہ پہ شرمسار ہو گئے تھے، موت سے پہلے پہلے گناہ چھوڑ دیے تھے، گناہ سے توبہ کر لی تھی، اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تھا۔ اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کی بخشش فرما دی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، آپ بھی تھوڑا غور کیجئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنت خاتون کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا،
میں نے دیکھا رسول پاک رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا شب معراج میں نے عورتوں کو اللہ کے عذاب میں دیکھا، ان عذابوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے خدا کے رسول آپ نے کیا دیکھا؟ نبی پاک نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا سر نیچے ہے، سر کے بالوں کی طرف سے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کا دماغ تپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، کس چیز کا عذاب ہے؟ مجھے بتایا گیا اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر مرد سے چھپاتی نہ تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر مردوں سے چھپاتی نہ تھیں، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں علی میں نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کی زبان میں لوہے کا آنکڑا چبو کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی عورت ہے؟ عرض کی آقا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شور کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، اللہ نے اس کو اس عذاب میں مسلط کیا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اب اس کے ہاتھ اور پیر سر کے ساتھ باندھ رکھے ہیں، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس آگ کی شدت سے اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ میں نے پوچھا اس عورت کا کیا گناہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ عورت ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ گھر سے نکل جایا کرتی تھی، یہ وضو اور غسل جنابت کے اندر یہ سستی کیا کرتی تھی، قیامت تک اس کو اس عذاب میں مسلط کیا گیا ہے۔ اے میری پیاری بہن آج غور کریں، ہماری زندگی کا ایک حصہ چغل خوری میں گزر گیا۔ کہیں بیٹھ جائیں، دو بہنیں بات کریں، دوسرے کی برائی کرتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایسے گناہ ہیں جو ہمیں برباد کر دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ عورت جس کے دونوں ہاتھ اور پیر اس کے سر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور نیچے سے آگ جل رہی تھی اور اس کا دماغ اس طرح ابل رہا تھا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، یہ وہ عورت تھی جو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جایا کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بیٹی، یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے اپنے بزرگوں سے عرض کروں گا ان باتوں پر نگاہ رکھیں۔ عورت تو گناہ گار ہے، لیکن اگر بچی غیر شادی شدہ ہے اس کے بھائی اور اس کا باپ بھی گناہ گار ہے۔ اگر عورت تو گناہ گار ہے اور یہ شادی شدہ ہے اس کا شوہر بھی گناہ گار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے گھر سے نکلتی ہے اس کا شوہر اس کو منع نہیں کرتا، جتنے قدم اٹھا کر چلتی ہے ہر قدم کے بدلے اس کے شوہر کے لیے ایک جہنم میں مکان تعمیر ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہن تو بھی اللہ کا خوف کر، اور میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے بزرگ تو اپنے گھر پہ نگاہ رکھ۔ خدا کی قسم تیری بیوی کے تجھ پر بڑے احسانات ہیں، ان کا احسان کا بدلہ اس طرح دے، اللہ کی نافرمانی سے روک، روز محشر اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ رسول پاک کا فرمان ہے دنیا کی تمام چیزیں سونا چاندی بن جائیں، دنیا کی تمام اشیاء سونا چاندی بن جائیں، اور کوئی عورت یہ سب لے کر اپنے شوہر کے گھر میں جائے اور پھر فخر سے کہہ دے، پھر تکبر سے کہہ دے یہ سارا تو میرا ہے، تو کون ہے، تیرا کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا اس کی تمام نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، تو اپنے شوہر کا ستر اور تیرا شوہر تیرا ستر،
ایک دوسرے کو بچانا ہے، ایک دوسرے کو پناہ دینی ہے۔ میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، میری پیاری ماں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنی بندیوں سے پیار ہے، اور کتنا پیار ہے، والدین سے 70 گنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں باپ برداشت نہیں کرتے اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے، والدین برداشت نہیں کرتے اولاد کو کوئی دکھ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کرتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی تیاری کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیں۔ قربان پاک ذات پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء فقط اس لیے آئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے کام سکھائیں، اللہ کے بندوں کو رب کی بندیوں کی اللہ کی راہ پر چلائیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تمام اللہ کے نبی اپنا حق ادا کر گئے، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم نے جس طرح حق ادا کیا، خدا کی قسم کوئی نہ کر سکا۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے 1,24,000 کم و بیش اصحابہ کرام میں فرمایا، اے میرے پیارے اصحابہ، کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ اصحابہ کرام نے اقرار کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو حق سے بڑھ کے حق ادا کیا۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، ہر قربانی دی، اللہ کا پیغام حق ادا کر کے واپس لوٹ گئے۔ اب یہ امت کا حق ہے، نبی پاک کے احسانوں کو سمجھے، نبی پاک کی تعلیم کو سمجھے، اور احسان کا بدلہ یہ ہے ہم اس راہ پر چلیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے راہ عطا کی گئی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور اپنی راہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔